اسلام میں کسی کو قتل کرنا، کسی کا گلا کاٹنا، مسلمان تو درکنار، آپ کافر کو بھی نہیں مار سکتے جب تک وہ آپ کے خلاف بندوق یا تلوار نہ اٹھائے۔ یہ دوسروں کے بچوں کو، لختی جگروں کو لا کر ان کی یہ تربیت کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دھماکہ کر دیا، یہ خود دھماکہ کر دیا تو آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ پاک افواج نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ اگر یہ پاک افواج نہیں ہوتی تبھی یہ لبنان بنا ہوتا، یہ عراق بنا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈریں، مجھ سے ڈریں، لیکن الٹا معاملہ ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اور موت کا ایک دن مقرر ہے۔ پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے میرے خیال سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، داعش کو دے کے، عراق کو دے کے، یہ سب اسی طرح برسرے پیکار ہے۔ تو ان کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ اسلامی حکومتیں ان کو حکومت کرنے نہیں دے رہے، یہی داعش کے لوگ ادھر یہ افراتفری اور یہ دھماکے وغیرہ کر کے ایسی ایک اسلامی ریاست کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ادھر پاکستان میں بھی یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ اس نے دیکھے اس ملک کے بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر، اس ملک کی بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر اوکے ہر شخص بے مثل اور با کمال ہے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے فتنہ الخوارج کے، جو پاکستان بلکہ اسلام کی بھی دشمن ہے۔ ان کا نہ مذہب اور نہ پشتون کے نام وہ استعمال کریں، مگر دونوں کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ ان دہشت گردوں نے اسلام، پاکستان، پشتون اور ان کی ثقافت کو بدنام کیا۔ آج ہم اس اہم ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں صوبائی صدر علماء مشائخ ونگ پیر سید آفتاب چشتی قادری صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کے علمبردار اور جاگردار سمجھتے، اسلام میں کیا یہ جو کارروائی کرتے، اسلام کیا اس طرح اجازت دے دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہشت گردی جو پاکستان کی سلامتی اور اس کے امن و امان کو سبکسار کرنے کی جو ناپاک جسارت یہ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ اسلام سے تو اس کا دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا دین ہے جو لوگوں میں اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی مذہبی جو ہماری روایات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے، صحابہ کرام کی جو اخلاق ہے، اسی کی وجہ سے پاکستان میں اور ساری دنیا میں اسلام ایک ایسا مذہب بن گیا ہے جو امن کا درس دیتا ہے۔ ایسا ہے بھائی کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا، کسی کا گلا کاٹنا، مسلمان تو درکنار، آپ کافر کو بھی نہیں مار سکتے جب تک وہ آپ کے خلاف بندوق یا تلوار نہ اٹھائے۔ تو اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسلمان تو درکنار، آپ کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ مگر آپ کے یہ جو خلاف۔ دہشت گرد ہے، یہ قرآن کا نام استعمال، قرآن کے جو الفاظ کا استعمال کرے کہ پس ضرور رقاب، ان کو مارے، ان کو گردن سے مارے، کیا اسلام اجازت دیتی ہے؟ گردن سے مارے، لیکن اس کے متعلق مصداق جو ہے نا، یہ تو ان لوگوں کے ہے جو کافروں کی شکل میں اسلام کو سبکسار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں کے متعلق ہے، ہماری افواج کے متعلق نہیں ہے، مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے کہ ان کا گلا کاٹے، ان کو آپ قتل کریں۔ تو اس کے اسلام ان چیزوں کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، اس کے مبارک اقوال کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلوار اٹھائی جب ان کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا ہو، ادروائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کی طرف اسلام راغب کی ہوئے۔ راغب ہوئے، کیونکہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ لوگوں کو متاثر کرنے والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی آ گیا، جی تو گھر میں یہودی آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر ان کے لیے بچھوا دیا۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ یہودی بےعزتی کی وجہ سے، بےعزتی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ کے لیے آیا تھا۔ تو اسی بستر پر
اور مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی مسلمان تھا۔ بھی تھا، یہودی بھی تھا، اسی بستر پر اس نے بڑا بول کر دیا جو ہوتا ہے نا، تو ادھر سے بھاگ گیا، صبح صبح ہوتی ہے ادھر سے بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد جب آئے تو اس کی غلاظت اس کی بستر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر پڑی تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، کسی بیوی کو اس نے نہیں کہا کیا یہ صفائی آپ کریں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں مبارک سے اس نے صفائی کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، جب یہ یہودی چلا گیا تو اس کی تلوار ادھر رہ گئی، جی تو اس نے کہا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں آئے ہوں گے تو میں اپنی تلوار اٹھا کر واپس بھاگ جاؤں گا۔ لیکن جب وہ تلوار اٹھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آیا۔ گھر آیا تو اس وقت تو دروازے نہیں، پردے میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ صفائی کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس یہودی کی آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹکرا گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے عزت نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا نہیں، بلکہ اس کو کہا کہ آپ کی تلوار بائیو لٹکی ہوئے تلوار لے جائیں۔ یہی اخلاق، یہی کردار محمد مصطفیٰ کے، صحابہ کرام کا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ یہودی رونے لگا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ آپ کی یہ اخلاق کسی جھوٹی نبی کی نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر میں متاثر ہوا اس بات پر کہ میں اسلام قبول کر لوں آپ کے دست راست میں۔ ایک ایسا ماڈل پیش کیا کہ وہ بندہ خود بخود مجبور ہو کہ اسلام قبول کیا۔ ابھی یہاں پر ایک اور نظریہ جہاں پہ یہ لوگ ہیں جو دہشت گردی پلاتے ہیں، فتنہ الخوارج ہے، وہ عام بچوں کو، معصوم بچوں کو وہ ورغلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو جنت ملے گا۔ مگر اسلام میں تو خودکشی بھی حرام ہے، خودکشی کرنا بھی حرام ہے، اور خودکش بمبار کے لیے اس طرح لوگوں کو ٹریننگ دینا، یہ اسلام کے ساتھ یہ تو مترادف نہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کا ذہن واش کرتے ہیں، ہاں، ان کو تعلیم یہ دیتے ہیں کہ یہ جو تم خودکش دھماکہ کرو گے اس سے آپ ڈائریکٹ جنت چلے جاؤ گے۔ تو اس کی موف کو، ذہن کو اس طرح یہ لوگ پامال کر دیتے ہیں، واش اپ کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ خودکشی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بھی اڑا دیتا ہے نا۔ اور اگر یہ واقعی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر خودکش بمبار جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا، تو یہ لوگ خود کیوں نہیں کرتے؟ ان کے تو رہنما لیڈر سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی تو بات ہے، مین پوائنٹ از دیٹ Yes. کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اس راستے پر نہیں لاتے، بلکہ یہ دوسروں کے بچوں کو، لختی جگروں کو لا کر ان کی یہ تربیت کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دھماکہ کر دیا، یہ خود دھماکہ کر دیا تو آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ حالانکہ ڈائریکٹ جنت نہیں ہے، ڈائریکٹ جہنم میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کدھر دھماکے کرتے ہیں؟ مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، پاک افواج پر دھماکے کرتے ہیں۔ پاک افواج یہ کیا ہندو ہے؟ کافر ہے؟ ہمارے یہ میری بات سنیں، پاک افواج میں بات کروں گا لیکن میں صحیح طریقے پر بات کروں گا۔ پاک افواج نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ اگر یہ پاک افواج نہیں ہوتی تبھی یہ لبنان بنا ہوتا، یہ عراق بنا ہوتا، اور اس سرحدوں کے محافظوں کو مارنا، ان کو قتل کرنا، اور پھر یہ اس نے اپنی رائے پر قائم رہنا کہ ہم نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، ان کو قتل کر کے ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ ان کی خامیازی ڈائریکٹ دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ پاکستانی افواج کی وجہ سے پاکستان سلامت ہے، قائم ہے، اور ہم اس کے فیور میں ہیں۔ اور جو لوگ یہ پھیلا رہے ہیں کہ پاکستانی فوج نہیں، پاکستانی فوج اس ملک کے ساتھ بہت ہی مخلص ہیں مخلص اور لوگ ہیں، ملک کی اور ترقی کے لیے ملک سوچ کی رہے، ترقی ہماری کے لیے حفاظت سوچ کے رہے لیے۔ ہیں۔ مگر یہ لوگ مگر میں اگر اپنے علاقے خیبر پختونخوا کا ذکر کروں، خیبر پختونخوا میں دھماکے ہوئے، تقریباً پچھلے سال کے اگر ہم رپورٹ اٹھائے تقریباً 24 خودکش دھماکے ہوئے ہیں، اور یہ دھماکے عام عوام پر، افواج پاکستان، ہمارے سیکیورٹی اداروں پر، یہ لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں سوائے دھماکوں کی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ جو اپنے نظریات ہیں ان کو عملی جامہ پہنائے اسلام کی روح میں، جی، لوگوں کے لیے بھلائی کام کریں، لوگوں کے لیے اچھے کام کریں۔ یہ جو
پاکستانی قوم ہے ابھی تک مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. ان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ مدد کریں، ان کو لانے کے بغیر ان کی خدمت کری، دین اسلام کی خدمت کری. یہ دین اسلام کی خدمت ہوگی کہ ان لوگوں کو امداد مہیا کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ مدد کی جائے. تو یہ اچھی بات ہوئی ان کو اڑانے سے. اور ان جس کی طرح ہمارے تبلیغی حضرات ہیں وہ اپنا اسلام کا پرچار کرتے ہیں، کسی نے تو ان کو منع تو نہیں میری بات سنیں، تبلیغ حضرات بھی کریں، لیکن جو تصوف کی آڑ میں جو ہمارے اولیاء کراموں نے کیا ہے. اب دیکھیں یہ خواجہ معین الدین چشتی پروفیسر آنر لکھتے ہیں، علامہ اقبال کے استاذ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی وہ ہستی ہے جس نے اپنی زندگی میں بذات 99 لاکھ لوگوں کو مسلمان کروایا. میں لا 99 لاکھ اٹس ٹو مچ. تو یہ اس نے بندوق نہیں اٹھائی، تلوار نہیں اٹھائی کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، بلکہ اس کی روحانی فیض کی وجہ سے، اس کی کردار کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس نے آئینہ اسلام کا ایسا دکھا دیا ہے کہ لوگ اتنے ٹو مچ لوگ، آپ کسی ایک بندے کا عقیدہ نہیں وہ تبدیل کر سکتے. لیکن خواجہ معین الدین چشتی کی وہ جو بصیرت تھی، بصارت نہیں بصیرت، آنکھوں ادھر اس آنکھوں کو بصارت کہتے ہیں، دل کی آنکھ کو وہ بصیرت کہتے ہیں. تو اپنی بصیرت اور اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے 99 لاکھ لوگوں کو اس نے مسلمان کرائے، لیکن کسی پر تلوار نہیں اٹھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی شکل میں لوگوں کو اب اسلام کی طرف راغب کر دیا. اور ویسے ریاست کے خلاف اگر آپ نے اٹھنا ہے تو اسلام میں، ہمارے دین میں کیا احکامات ہیں؟ ریاست تو ریاست ہوتی ہے، ریاست کی تو آپ دیکھتے ہیں ہم جو خطبے دیتے ہیں ہم تو ریاست کی تابعداری کی خطبے دیتے ہیں نا. تو ریاست کی تابعداری کرنا ہوگی. آپ کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں. اپنے جو آپ کے وہ ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ جو جہاد اور دہشت گردی آپ کریں اس کی مگر بندوق کی نوک سے نہیں. بندوق کی نوک سے نہ کہ آپ ٹیبل ٹاپ پر آ جائیں، اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھیں. جو مطالبات ماننے کے وہ یہ مان لیں گے، اور جو نہیں ماننے کے تو یہ نہیں مان سکتے. تو اس میں یہ ہمارے علماء کو، مشائخ کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. کل بھی ہم گورنر ہاؤس کے پی میں تھے، فیصل کریم کوڈی نے ایک اچھی کوشش کی. سب پاکستان کے جو مشائخ تھے، مختلف علماء مشائخ تھے، مختلف فرقوں کے لوگ تھے، ان کو جمع کر کے اسی بات پر یہ بات ہوئی کہ یہ امن و امان کا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے. کرم کا مسئلہ سٹل وہی طرح ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو رسد نہیں ہو رہی ہے. تو اس پر لوگوں کو کے ساتھ وفود بھیجنا چاہیے. ادھر ان کے شیعہ جو سنی جو اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، بچوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ مسئلے حل ہوں گے بندوق سے نہیں، تلوار سے نہیں، یہ مسئلے حل ہوں گے بیٹھ کر بات کرنے سے. بیٹھ کر بات کریں. اور بالکل یہ جو اگر یہ فتنہ الخوارج چٹے بھی جو کام کر رہے ہیں، آپ کو ڈرانے دمکانے کے لیے بتی کے کال کرتے، یہ بھی تو اسلام میں تو نہیں ہے. اسلام تو امن کا دین ہے، امن کا گہوارہ ہے. آپ کسی سے پیسے مانگو، 2 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ، یہ انسانیت ہے؟ اسلام سے تو اس کا دور کا واسطہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بدماشی پر پیسے لیں اور اپنے آپ پر استعمال کریں. لوگوں نے تو اس طرح نہیں کمایا کہ محنت خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، تو لوگ اپنے ڈر کی وجہ سے ان لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں. حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے اللہ تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرے، اللہ سے ڈرے. لیکن ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے خدا اور رسول کو چھوڑ دیا ہے، ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہو گیا ہے. ڈرنا اللہ سے ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا. اللہ تخشوا الناس واخشونی، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرے، مجھ سے ڈرے. لیکن الٹا معاملہ ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں. اور موت کا ایک دن مقرر ہے، ٹھیک ہے. اور اسلام میں یہ بھی ہے، قرآن میں آیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آپ نے ایک ہی نقطہ اٹھایا کہ جہاد، اور باقی چاروں کو چار آپ نے بول گئے ہو کہ یہ کرنا ہے. میرا تو یہ مشورہ ہے، جو یہ تنظیمیں ہیں، خاص کر ہمیں اپنے پاکستان کے متعلق بات کرنی ہے. سرحدیں محفوظ نہیں ہے، لوگوں کا مال و جان محفوظ نہیں ہے. تو ان کو میں یہ ایک نصیحت کرتا ہوں کہ پاکستان کی
سلامتی میں ہماری سلامتی ہے. پاکستان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل. صحیح اور ہے. ویسے آپ کا اور میرا تعلق بھی ہے خیبر پختونخوا سے ہے. سب سے زیادہ متاثر علاقہ خیبر پختونخوا ہے. بالکل. پچھلے اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو ان لوگوں کو یہاں پہ آنا آباد کرنا یہ بھی تو ریاست کے خلاف ہے, ہمارے لوگوں کے یہ تو خلاف ہے. سب کو پتہ ہے. پچھلی حکومتوں میں ان کو راستہ دیا گیا, ان کو آباد کیا گیا. اور میں زیادہ بات تو نہیں کرتا کیونکہ ایک سیاسی فگر بھی میں ہوں. پیپل پارٹی سے میرا تعلق ہے. جی 2 الیکشن میں نے کیے 4 سدہ میں, تو زیادہ میں وہ نہیں جاتا نا. جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل کل ہم نے یہ کیا کہ وفود بھیجیں گے ادھر کورم میں, جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. میں خود بیٹھا تھا اس میٹنگ میں. کنی صاحب نے مجھے ایز اے پرووینشنل پریزیڈنٹ میں مشائخ ونگ پاکستان پیپل پارٹی مجھے بلایا تھا. تو ان کی جو شیعہ حضرات کی ان کی باتیں بھی سنے, اہل حدیث کی باتیں بھی سنے, جو اہل سنت الجماعت ہیں ان کی بات, وہ سب اسی بات پر آ کر جم گئے کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے. اور اس امن کے لیے سارے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو علماء حضرات ہیں, جی جی اگر یہ ایک پلیٹفارم پر جمع ہو گئے جی تو 80% دہشت گردی انشاءاللہ اس ملک سے ختم ہو جائے گی. بالکل. تو یہی سب یہ ناطے باتیں, یہ ایک کو کافر کہہ رہے, دوسرے کو کافر کہہ رہے, اور یہی مذہبی جو المیہ کچھ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو یہاں پہ کارروائی کرتے ہیں فتنہ الخوارج ہے, یہ کچھ باہر لوگوں کی ایما پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے اپنے لوگوں کی یہ خلاف کر رہے ہیں اور باعث سے پیسے لے, کسی کا ایجنٹ ہے. تو یہ بھی تو ہمارے یعنی پختون کی, اسلام کی, پاکستان کی تو حق میں نہیں ہے. آپ صحیح بات کر رہے ہیں. پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے میرے خیال سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے, داعش کو دے کے, عراق کو دے کے, یہ سبھی اسی طرح برسرے پیکار ہے. تو ان کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا. جب ہم متحد ہو جائیں گے تو ان کا راستہ روکے گا. اگر ہمارا المیہ یہ ہے جی کہ جو سیاستدان ہیں جی اور جو بیوروکریٹس ہیں اور جو لوگ ہیں, ایک ہی بات یہ ہے کہ ان کا اجتماعی سوچ نہیں ہے. ہاں ہم سب انفرادی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. بالکل. جب اجتماعی سوچ ہوگی تو قوم ترقی کرے گی. اپنے سے بالاتر ہو کر اس قوم کے لیے سوچنا ہوگا, تو تب ہم کامیاب تب ہو گے ہم اور کامیاب ہو گئے. اس طرح نہیں امن ہوگا رہیں کہ گے. بس. تو پھر بھی میں یہ افغانستان کے انشاءاللہ ہو سکتے میں 2-3 دنوں میں چلا جاؤں, ادھر چلا جاؤں تو اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ. لوگوں کی سپورٹ کی ہوگی میرے ساتھ تو میں بات کروں گا. ادھر ایک ایسا آدمی بٹھانا چاہیے جو دونوں ملکوں کو قابل قبول ہو. بالکل میری بات سمجھ لو نا. بالکل. اور اس میں ہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ لوگ کیونکہ بھی یہ جو افغانستان ٹی ٹی پی ہے نا, یہ جو تحریک ہے, یہ فتنہ الخوارج ہے, مختلف لوگ, یہ تو افغانستان کے لیے بھی خطرہ ہے. پچھلے ہفتے کے ہم رپورٹ اٹھائے تو دھماکہ ہوا, بینک کے داعش دھماکے دیکھیں نا ادھر. وہ مگر لوگ ان کو بھی خطرہ ہے. ان کو بھی خطرہ ہے. ان کو حکومت نہیں کرنے دے رہے نا. اسلامی حکومت ہے, ان کو حکومت کرنے نہیں دے رہے. یہی داعش کے لوگ ادھر یہ افراتفری اور یہ دھماکے وغیرہ کر کے ایسی ہے کہ اسلامی ریاست کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ادھر پاکستان میں بھی یہ کارروائی جاری ہے. تو میرا بیٹھنے کا مقصد آپ کے ساتھ, میں جو بات کروں گا, کیونکہ ہم مذہبی لوگ بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تصوف سے ریلیٹڈ لوگ بھی ہیں. ہمارا پیغام امن کا ہوتا ہے. ہمارا پیغام اور اسلام امن کا درس دیتا امن ہے. کا درس بھی دیتا ہے. تو دیکھیں نا, ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہے. یہ سبھی جانتے ہیں, آپ کے لوگ جانتے ہیں پاکستان کو ختم ہونے کی سازش ہو رہی ہے. مختلف طریقوں سے پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے نا. یہ میں ڈاکٹر قدیر خان کے پاس بیٹھا تھا, ایٹامک سائنٹسٹ. یہ لوگ بھی کہہ رہے ہوں کہ پیر صاحب, وہ میرا دوست تھا. جی تو اس نے کہا پیر صاحب آپ کو میں ایک کتاب دیتا ہوں. تو اس پر 2 شعر اس نے لکھ لیے, ڈاکٹر ایکیوں خان. وہ کتاب میرے پاس ابھی تک پڑھی. اس نے لکھا, اس ملک کے بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر, اس ملک کی بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر اوکے ہر شخص بے مثل اور با کمال ہے. پھر کہتے پیر صاحب ایک اور بھی لکھ دیتا ہوں, گر اقبال زندہ ہوتے اس زمانے میں,
گر اقبال زندہ ہوتے اس اس زمانے میں قصیدہ لکھتے اس مرد جاویداں کے لیے. واہ اٹامک پاور اس نے بنایا ہے, ملک کو بنایا, ملک کو بنایا ہے, کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہی اثاثے ہمارے ڈاکٹر یقین خان جیسے, ہماری پاک افواج, کوئی جو بھی کہے, لیکن میں پاک افواج کی تعریف کروں گا کیونکہ ان کی قربانیاں لازوال ہے. کیا سوال ہے. آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر 10 اور 20 اور 50 ہماری فوجی شہید ہوتے ہیں. کس شکل میں؟ یہ کافر تو نہیں ہے. ملک کی ملک کی حفاظت کے لیے لڑنے والے لوگوں کو آپ مار رہے ہیں. اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے بجائے آپ ان کو کاٹ رہے ہیں. لیکن اس ملک میں امن اور سکون کا ایک دور آنا چاہیے. اسٹل ہم بہت ہی تکالیف سے گزرے. ایک تو ہماری مہنگائی اتنی بہت ہو گئی ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, اور دوسرا یہ دہشت گردی کی جو لہر چل رہی ہے تو اس کی وجہ کیونکہ انسان گھر سے نکلتے ہیں شام کو واپس نہیں آتا. بالکل, اور یہ میں اتفاق کرتا ہوں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حقیقت یہ ہے کہ دہشت گرد کا نہ تو کوئی نظریہ ہوتی ہے اور نہ انسانیت, اور یہ اسلام اور ہمارے ملک کے بھی دشمن ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.